حضرات گرامی، ابھی جو ہم نے قصیدہ پڑھا ہے یہ مشہور زمانہ قصیدہ ہے. آپ نے اس کے اشعار کو نہیں سمجھا ہوگا، لیکن میں ایک شعر سمجھا کر، اس کی عظمت تو بہت بڑی ہے لیکن ایک شعر کو سمجھانا چاہوں گا. جس شعر کو آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی آئے گا، جو بھی حق پر ہوگا، وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ شعر امام بوصیری نے لکھا ہوا ہے. یعنی ہر وہ شخص جو حق پر ہے، جس شعر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک شعر، ویسا شعر ایک اس میں ہے. وہ کون سا شعر ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. اے حضور کی شان کو گھٹانے والوں، سن لو، میرے نبی کی شان ایسی ہے، میں نے اتنے اشعار لکھے لیکن میرے نبی کی شان ایسی ہے، میرے نبی کی فضیلت ایسی ہے کہ میں زبان سے میرے نبی کی فضیلت کبھی بیان نہیں کر سکتا. اسی عقیدے کو امام اہل سنت نے بتایا تھا، اسی عقیدے کو امام اہل سنت نے بتایا تھا. امام اہل سنت فرماتے ہیں اے رضا، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ پہلے کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور. اے رضا خود اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ. اسی عقیدے کو یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے. اسی عقیدے کو علامہ اقبال نے بیان کیا تو یوں کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں ہونا ہے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا ہے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. قیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس عقیدے سے میری گفتگو ختم نہیں ہوئی. اس عقیدے سے متعارف کرواتے ہوئے علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے لکھا تھا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جو چند اشعار پڑھے، یہ پڑھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے نبی کی عظمت صرف اتنی ہے. ارے میرے اندر کہاں قوت ہے؟ یہ تم حضور کی عظمت کو، حضور کی تعریف کو قیامت تک نہیں بلکہ جنت میں ابد تک جب بھی رہو گے تب تک حضور کی تعریف کی محفل دیکھتے رہو گے. سبحان اللہ. اور اسی عقیدے کو ہم نے صرف یہ عقیدہ ان لوگوں سے اخذ نہیں کیا، اسی عقیدے کو حسان بن ثابت ممبر رسول پر بیٹھ کر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہتے تھے ما وما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. ایسا نہیں ہے کہ میں نعت پڑھ کر حضور کی عظمت بڑھا رہا ہوں، ارے نادانو ان کا نام پاک لے کر میں اپنی ذات چمکا رہا ہوں. اعظم میری زبان کہاں، اس کا ترجمہ کیا خوب کیا، اعظم میری زبان کہاں اور کہاں یہ ذات، نام اپنا ان کے نام سے چمکا رہا ہوں. میں اسی شعر کو میں سمجھانے کے لیے آپ سے ہم کلام ہوا کہ علامہ بوصیری فرماتے ہیں، امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمٍ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں. میں نے چند اشعار لکھے تو یہ مت سمجھ لینا کہ فضیلت اتنی ہے. میں نے چند اشعار لکھے، کوئی فضیلت ان کی بیان نہیں کر سکتا. قیامت آ جائے گی لیکن نبی کی محمد کی میم کی تعریف بھی کوئی بیان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے یہ بڑا معتبر قصیدہ ہے. اپنی شادی کی محفلوں میں بھی آپ یہاں پر بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، ان سے بلوا کر پڑھوا لیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اس طرح کی شادیاں کروائیں کہ نعت پڑھی جائے، حضور کا نام پاک لیا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں آ کر ہمیں جانے بےتاب، خود اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. جب ان کا نام آئے، زبان پاک ہو جائے تو ان کے نام اور ان کے اوصاف اور ان کے آل کا نام لیا جائے تو کیوں نہ ہماری زندگیاں پاک ہوں گی. اسی لیے ان کا نام لے کر زندگی گزاریں اور ان کے نام اور طریقے پر زندگی گزاریں، نہ کہ فحش کاری، عیاری اور فحاشی کو اپنا معاشرہ سمجھے. ہمارا معاشرہ اور ہماری عزت نبی کے قدموں میں ہے. نبی سے کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں وانا گزارو تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانو تو پھر کیا کرو گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محمود شائع جانے والی ہے. تو لہٰذا ہمیشہ نبی کے قدموں میں پڑے رہیں. تاج سر کو کاسا کر کے کہہ رہے ہیں تاجور. میں نے بتایا تھا کہ بادشاہ بھی اپنے تاج کو کٹورا بنا کر نبی کی دربارگاہ میں بھیک مانتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بادشاہت نہیں بلکہ آپ کی غلامی چاہیے.
سبحان اللہ سبحان उनका اللہ आला हजरत ने तो हद यहाँ कर दी, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज. आला हजरत कहते हैं, अजीमुल बरकत कहते हैं कि उनका मंगता हुजूर की बारगाह में मंगने वाला अगर बादशाह भी हो तो बादशाह जिसके सर पर ताज है वो भी जिस ताज को चाहे, बादशाहत होने के बावजूद वो भी जिस बादशाहत को चाहे वैसी बादशाहत भी नबी के गुलाम को मिल जाए तो क्या करेगा. उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसके खातिर मर गए मुनम रगड़ कर एड़ियां, जिसके खातिर दौलतमंद, जिसके खातिर बादशाह भी एड़ियां रगड़ कर मर जाए, अगर वैसा ताज भी मिल जाए तो ठोकर मार के कहेगा उनकी दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी. سبحان اللہ ماشاء اللہ. لہٰذا نبی کے قدموں میں پڑے رہیں اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھے. لہٰذا اپنی میں بات کو گفتگو کو ختم کرتا ہوں. علماء کے سامنے میں نے زبان درازی کرنے کی جرات کی. اگر کوئی غلطی یا خطا ہوئی تو علماء سے گزارش ہے کہ معاف کریں اور صحیح کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سماعت کر رہے تھے کہ نبی کی تعریف آپ سماعت کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قیامت تک بھی نبی کی تعریف کریں تو پوری نہ ہوگی, تو آخر میں ہم لکھ کر کے پڑھ کر کے نبی کی تعریف کر کے آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ زمانے بیت گئے قلم ٹوٹ گئے, زمانے بیت گئے قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہی ہمارے نبی کی تعریف کی حقیقت ہے اور ہمارے نبی کی تعریف کا عالم یہ ہے کہ ہم قیامت تک بھی نبی کی تعریف کرتے رہیں تو نبی کی تعریف کا ایک باب بھی, ایک نبی کے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو.